بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی یعنی 11 جنوری 630 کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو اپنا بنا لیا۔ لشکر کی 4 ٹکڑیاں تشکیل دے کر چاروں اطراف سے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ یہ صرف ایک جگہ پر یعنی شہر کے جنوب میں لشکر کی جس فوجی ٹکڑی کی سپہ سالاری حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ چند مسلح افراد نے حملہ کر کے ایک گھڑ سوار کو شہید کر دیا، لیکن فوراً ہی جوابی کارروائی کی گئی اور حملہ آوروں میں سے 12 کو قابو کر لیا گیا، جبکہ کئی دوسرے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس روز کو فتح کا دن کہا جاتا ہے۔ فتح کے اصلی معنی کشائش یا کھولنے کے ہیں، یعنی اس روز مکہ کو کھول دیا گیا ہے، اس میں کشادگی ہوئی۔ اس لفظ کا غلبے، جیت یا تسخیر کے معنوں میں استعمال بہت بعد کی بات ہے۔ بہرحال ہر دو صورت اس روز مدینے کو مکہ پر واقعی فتح حاصل ہو گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شہر میں داخل ہوئے تو مکہ کی گلیاں لوگوں سے بھر گئیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بیچ میں سے گزرے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار کا خوشی سے نہال تھے، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کے احاطے میں داخل ہوئے تو لوگ بے قابو ہونے لگے، نعرے بلند ہو رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مکہ کے وہ لوگ جو اپنے گھروں وغیرہ میں پناہ لیے ہوئے تھے باہر نکلنے لگے اور کعبے کے گرد پہنچ گئے۔ یہ معلوم نہیں کہ وہ اس وقت پر امید تھے یا ابھی بھی نہیں، انتقام کا خوف تھا، لیکن بہرحال مکہ کا تقریباً ہر شخص خود کو باہر نکلنے سے روک نہیں پایا اور یوں ایک سما بند گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب دشمن نہیں رہے تھے، بلکہ وہ تو ایک ایسے ظاہر بھی نہیں تھے جسے قریش زبردستی برداشت کی جا رہے ہوں۔ آج کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام حکمران تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مکہ کے سماج پر حاشیے پر رہ کر پرورش پائی تھی، آج اسی معاشرے کا مرکز بن چکے تھے۔ جن کو ہمیشہ غیر سمجھا گیا، اجنبیت کا شکار رہے اور باہر کا آدمی کہلوائے جاتے تھے، آج حتمی طور پر اندر کے آدمی بھیدی اور سیاہ سفید کا مالک بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح اس کیفیت کو سمجھ سکتے تھے، اس مقام کو جانتے تھے، اور اندر ہی اندر انہیں شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ وہ نہال تھے، چنانچہ فرط جذبات سے مغلوب ہو کر آگے بڑھے اور حجر اسود پر لاٹھی سے ضرب رسید کی اور دل کی گہرائیوں سے چلائے اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس نعرے کا جواب میں مجمع نے بھی وہی نعرہ بلند کر دیا اور شہر میں تکبیر کی آوازیں گونجنے لگی۔ گلیوں کوچوں میں شور و گوگا تکبیروں میں ڈھل گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مکہ میں اس وقت سوائے اس نعرے سے اور اس نعرے کی کوئی دوسری آواز باقی نہیں رہی۔ اتنا شور ہوا کہ ارد گرد پہاڑیاں بھی اللہ اکبر کے نعرے سے گونج اٹھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں لوٹ آنے کا نہیں، بلکہ مکہ کو خود اپنے آپ کو مکہ کے حوالے کرنے اصل کی طرف واپسی کا دن ہے۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے دروازے کے آگے سیڑھیاں چڑھ کر عوام کے اس ٹھاٹے مارتے ہوئے اجتماع سے مخاطب ہوئے تو آپ علیہ السلام نے بھی اپنی تقریر میں یہی پیغام دیا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔